Subscribe Madina Yaad aa gaya social media network and hit the bell icon to never missing update. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والسلام علی رسول اللہ من قال لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، صدق اللہ العظیم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دوستو، بزرگوں، نوجوان شفیق ساتھیوں اور اپنے اپنے مکانوں میں سننے والی خواتین اسلام، حسب معمول کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھی باوز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ہر انسان اپنی جان سے، اپنے مال سے اور اپنی اولاد سے بہت محبت رکھتا ہے، اور ان تینوں کی حفاظت کے لیے وہ کسی بھی حد تک چاہتا ہے۔ اور وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اپنی ہر عزیز چیز کو قربان کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خلت عطا فرمائی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا گیا، امتحان لیا گیا، جان کا امتحان، مال کا امتحان، اولاد کا امتحان۔ جان کا امتحان جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے بادشاہ سے کہا، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہی زندگی اور موت دینے والا ہے، وہی دن کو رات اور رات کو دن کرنے والا ہے، اور تم جن کو پوچھتے ہو وہ پتھر ہے، بے جان ہے، وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ بڑے اختصار کے ساتھ چل رہا ہوں۔ تو بالآخر اس وقت کے بادشاہ ظالم نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا حکم دیا۔ ماتھے پہ شکن نہ آئی، چہرے پہ گھبراہٹ نہ آئی، منت و سماجت نہ کی، جان بخشنے کے لیے اس سے بھیک نہ مانگی، اپنی زندگی کی، تیار ہو گئے، تیار ہو گئے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے۔
کئی دنوں تک آگ بھڑکائی گئی، منو من لکڑیاں جمع کی گئی، شیطان رہنمائی کر رہا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، آگ میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم ابھی آگ کی طرف جا ہی رہے ہیں، آگ میں پہنچنے ہی والے ہیں، اللہ نے آگ کو حکم دے دیا، اور قرآن میں اللہ نے اس بات کو ذکر فرما دیا، یا نارو کونی بردوں وسلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ پورے 40 دنوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے، لیکن جسم تو جسم ہے، جسم کا ایک رواں بھی نہ جلا، جسم کا ایک رواں بھی نہ جلا۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ دوستو اور بزرگوں، پھر مال کا امتحان ہوا، اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت سے نوازا حضرت ابراہیم کو۔ بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ آپ کے پاس جمع ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ملائکہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا بار بار تیرے خلیل تجھے یاد کرتے ہیں، تیرا نام لیتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ تو نے جو انہیں مال و دولت دیا ہے اسی وجہ سے یہ تجھ کو اتنا یاد کرتے ہیں۔ تو رب نے اجازت دی، کہا جاؤ جا کر کے میرے خلیل کا امتحان لے لو، تم کو پتہ چل جائے گا کہ خلیل کے دل میں کس کی محبت ہے۔ وہ ملائکہ، وہ فرشتے آ گئے فقراء کے بھیس میں، ہاتھ میں کشکول لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، کہا سبحان الملک المعبود، سبحان الملک المقصود، سبحان الملک الموجود، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت ولا یفوت ابدا ابدا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ جو ہی انہوں نے رب تعالیٰ کا ذکر کیا، اللہ کی تسبیح کی، اللہ کی تعریف کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مکان میں موجود تھے، جو ہی حضرت ابراہیم کے کان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام مبارک پڑتا ہے، اللہ کی تعریف و توصیف و تسبیح پڑتی ہے، حضرت ابراہیم دوڑ کر دروازے پر پہنچتے ہیں، دیکھا نورانی شکل و صورت کے کچھ لوگ کھڑے ہیں، کہا جو ابھی ابھی آپ پڑھ رہے تھے ایک مرتبہ اور پڑھ دو۔ تو کہا خلیل کیا تمہیں رب کا ذکر پسند ہے؟ کہا میری جان حاضر ہے۔ کہا ہمیں جان نہیں مال چاہیے۔ خلیل مال پیش کرو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے تمام مال کے 3 حصے فرمائے، جس میں بہت ساری بکریاں بھی شامل ہیں۔ ایک حصہ اٹھایا، ان سائلوں کے حوالے کر دیا، کہا ایک مرتبہ اور سناؤ۔ پھر انہوں نے تسبیح پڑھی، حضرت ابراہیم پر رقت طاری ہو گئی، حضرت ابراہیم جھوم اٹھے، حضرت ابراہیم مچل اٹھے۔ جب تسبیح مکمل ہو گئی کہا اور سناؤ، کہا تم مال دیتے جاؤ ہم سناتے جائیں گے۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم ان کو مال دے بھی سنتے رہے، یہاں تک کہ سارا مال ان کو دے دیا۔ ایک بار بھی یہ نہ سوچا کہ میری آگے کی زندگی کیسے گزرے گی، میری آگے کی زندگی کا کیا ہوگا، میں کیا کھاؤں گا، کیسے بسر کروں گا اپنی زندگی، نہ سوچا۔ اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کر دیا، اللہ کے ذکر پر سب کچھ لٹا دیا۔ جب مال سارا ختم ہو گیا تب بھی آپ کی پیاس نہ بجھی، بلکہ آپ نے اور خواہش کی، اے جو ہے سائلو مجھے ایک مرتبہ اور تسبیح سنا دو، مجھے ایک مرتبہ اور اللہ پاک کا نام سنا دو۔ تو پھر وہ جو ملائکہ ہے جو وہاں پر سائل بن کر آئے
آئے ہیں وہ کہتے ہیں اے خلیل تمہارے پاس جو مال تھا تم نے ہم کو وہ دے دیا ہے، اب تم سے کیا لے کر تم کو تسبیح سنایا جائے؟ جو کچھ تمہارے پاس تھا تم نے تو ہم کو دے دیا ہے، اب تم سے کیا لے کر کے تم کو تسبیح سنائے؟ تو حضرت ابراہیم جواب دیتے ہیں ہاں میرے پاس جو کچھ تھا میں نے دے دیا ہے، اب دینے کو کچھ نہ بچا، لیکن سنو ابھی جو بکریاں میں نے تم کو دی ہے ان کو چرانے کے لیے تم کو چرواہے کی ضرورت پڑے گی، میں چرواہا بن کر خدمت کروں گا، مجھے ایک مرتبہ اور اللہ کا ذکر سنا دو۔ یہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جن سے جان کا بھی امتحان لیا گیا، مال کا بھی امتحان لیا گیا اور اولاد کا بھی امتحان لیا گیا۔ اولاد کا امتحان 80 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا۔ 80 سال کی عمر شریف میں جب آپ پہنچے اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا۔ حضرات پھر جب وہ بیٹا تولد ہو گیا تو کس طرح اللہ نے حکم دیا کہ انہیں لے جاؤ اور فلاں میدان میں چھوڑ دو، اور جب پھر واپس حضرت ابراہیم ان کے پاس لوٹائے گئے، جب وہ دوڑنے بھاگنے کی عمر میں آ گئے تو پھر اللہ نے خواب میں ان کو کیا حکم دیا، یہ تمام تر تفصیل انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے دن نماز عید سے قبل انشاءاللہ میں آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ نماز عید الاضحیٰ انشاءاللہ مسجد ہادہ مرکز اہل سنت رضا جامع مسجد میں نماز عید 7:30 بجے صبح ادا کی جائے گی۔ 7 بجے سے خطاب رہے گا اور 7:30 پر انشاءاللہ جماعت قائم کی جائے گی۔ آپ حضرات وقت نوٹ فرما لیں اور جو اپنے احباب ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچا دیں۔ حضرات محترم، چونکہ عید قرباں کا موقع ہے اور جانوروں کی خریدی کا سلسلہ شروع ہو چکا اور بہت سارے حضرات ابھی جانور خریدنے والے ہیں، تو میں بڑی تیزی کے ساتھ کچھ اہم اور ضروری مسائل ان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ایک غلط فہمی کا ازالہ آپ فرما لیں کہ کچھ لوگوں کو یہ لگنے لگا ہے پچھلے کچھ سالوں سے، جب سے یہ کرونا وائرس کا معاملہ چل پڑا ہے، لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ قربانی نہ کر کے اس کی قیمت مستحق کو دے دینا یہ اس کا بدل ہو جائے گا۔ یہ بالکل غلط ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ ایام النحر یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن ایام نحر ہے اور ان تینوں دنوں میں قربانی کرنا افضل ہے۔ ان تینوں دنوں میں قربانی کرنا ہے، یہ 3 دن ہیں قربانی کے۔ تو دوستو اور بزرگوں، ان 3 دنوں میں اگر کسی مجبوری کا تحت قربانی نہ کر سکے، کوئی رکاوٹ آ جائے، کوئی مجبوری آ جائے کہ قربانی نہ کر سکے ان 3 دنوں میں 10، 11، 12 ذی الحجہ میں، تب شریعت کا یہ حکم ہے کہ ان 3 دنوں کے گزرنے کے بعد آپ جانور کی قیمت، ایک بکری کی قیمت آپ مستحق کو دے دیں۔ یہ جو ہے طریقہ ہے اس کا، یہ ہے صدقہ، یہ دے دیں گے آپ مستحق کو اگر 3 دنوں میں قربانی آپ نہیں کر سکے تو الحمدللہ کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ سہولت کے نام پر اپنی طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنی اصلاح فرما لیں کہ قربانی کے دنوں میں جانور کی قیمت دینا قربانی کا بدل نہیں ہے، بلکہ قربانی ہی کرنا ہوگا۔ ہر صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے، ہر صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی مسئلہ اس کے تحت آپ سماعت فرما لیں، ایک بکرا لایا گیا، اب مشورہ ہوتا ہے اس پر کس کے نام سے دیں گے، تو مشورے میں بہت سارے نام سامنے آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ سرکار کے نام سے دو،
کوئی کہتا ہے والد کے نام سے دو، کوئی کہتا ہے والدہ کے نام سے دو، کوئی کہتا ہے بہن کے نام سے دو، کوئی کہتا ہے بھائی کے نام سے دو، کوئی کہتا ہے اپنی بیوی کے نام سے دو۔ حضرات محترم، مسئلہ یہ ہے کہ جو مالک نصاب ہے اس پر قربانی دینا واجب ہے، تو وہ اپنے نام کی قربانی کرے، وہ اپنے نام کی قربانی کرے۔ اور اللہ نے اگر اس کو اتنی استطاعت عطا کی ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اوروں کے نام کی بھی قربانی کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے، چاہے وہ باحیات ہوں، چاہے وہ مرحوم ہو چکے ہوں، انتقال فرما چکے ہوں۔ مرحومین کے نام سے بھی ثواب کی نیت سے قربانی کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ اور اگر مرحوم نے مرنے سے پہلے اپنے لواحقین سے یہ کہا ہو کہ میرے نام کی قربانی کرو یا کرتے رہو، تب ان کے ذمہ داروں کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے مرحوم کے نام سے قربانی کریں گے، اور وہ جو گوشت ہوگا قربانی کا، جو مرحوم کے وصیت پر قربان کیا گیا جانور، اس کا گوشت نہ وہ خود استعمال کر سکتے ہیں، نہ اپنے کسی رشتہ دار کو دے سکتے ہیں، وہ سارا کا سارا گوشت مستحقین کو دیا جائے گا، غربا میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور اگر مرحوم نے وصیت نہیں کی ہے، حکم نہیں دیا ہے، تب اختیار ہے آپ کو کہ آپ چاہیں تو اپنے مرحوم کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں، اور وہ گوشت آپ کی ملک ہے، آپ کی ملکیت میں ہے، آپ اس پر اختیار رکھتے ہیں۔ 3 حصے کرنا یہ مستحب ہے، 3 حصے کرنا یہ مستحب ہے۔ اور اگر آپ کثیر العیال ہیں، خاندان بڑا ہے یا آگے ضرورت ہے، تو شریعت کی اجازت ہے کہ سارا گوشت آپ اپنے ہی لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کثیر العیال نہیں اور اتنی زیادہ ضرورت نہیں، اور آپ جو ہے تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس میں 3 حصے کریں گے۔ ایک حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے، دوسرا حصہ اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے لیے، تیسرا حصہ خالص غربا کے لیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ تمام چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے۔ جانور جو آپ خریدیں گے قربانی کے لیے، سرکار نے فرمایا وہ صحت مند ہو، فربا ہو، یعنی موٹا تازہ ہو، طاقتور ہو، کوئی عیب اس میں نہ ہو، کوئی عیب اس میں نہ ہو۔ اب اکثر فون آتا ہے، حضرت کان میں سوراخ ہے، لے سکتے کیا؟ تھوڑا کان اوپر سے پھٹا ہوا ہے، لے سکتے کیا؟ دم کٹی ہوئی ہے، لے سکتے کیا؟ سینگ ٹوٹی ہوئی ہے، لے سکتے کیا؟ تو حضرات محترم، آپ اس مسئلے کو ذہن نشین فرما لیں۔ اگر کسی جانور میں جو قربانی کے لیے لایا گیا ہے، اس جانور میں اگر 1/3 1/3 حصے سے کم اگر وہ چیز کٹی ہے، پھٹی ہے، ٹوٹی ہے، تو اس کی قربانی درست ہے۔ اس سے زائد اگر وہ کٹا پھٹا ٹوٹا ہے تو اس کی قربانی آپ نہ دیں، بلکہ آپ اچھا جانور جو ہے آپ جو ہے قربانی کے لیے خریدیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ نیت کو درست رکھنا بہت ضروری ہے، نہ گوشت کھانے کی نیت ہو، نہ کباب بنانے کی نیت ہو۔ یہ بات خاص طور پہ خواتین سماعت کریں کہ گھر میں ماشاءاللہ بکرے کاٹتے ہیں تو بڑے جانور میں بھی حصہ لینے لگاتے ہیں، اور بڑے جانور میں حصہ لینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کا گوشت جو آئے گا اس کے پورے کباباں ڈالیں گے، پھر اس کو سکھا کے 6 مہینے سال بھر کھاتے رہیں گے۔ تو میں آپ کو واضح طور پر یہ سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ نہ گوشت کھانے کی نیت ہو، نہ کباب کھانے کی نیت ہو، نہ بوٹی کلیجی کھانے کی نیت ہو، بلکہ نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو، نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو، نہ خاندان والوں کو دکھانے کی ہو، نہ پڑوسیوں کو دکھانے کی ہو، نہ خاندان کے رشتہ داروں کو دکھانے کی ہو۔ یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے، دکھانا ہے میرے کو، بتانا ہے میرے کو، میں بھی قربانی کر سکتا ہوں، بچے ضد کر رہے ہیں لا لیا بکرا۔ حضرات محترم، یہ نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل ہو، کوئی عمل ہو،
فرض ہو کہ مستحب ہو، ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ نیت آپ کی بہتر ہوگی تو اس کا اجر آپ کو دونوں جہاں میں ملے گا۔ اور اگر 6 لوگوں نے نیت کی قربانی کی اور ایک کی نیت ہے گوشت کباب کھانے کی، تو اس ایک کی وجہ سے باقی کے 6 لوگوں کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لہذا نیت کو درست رکھیں، قربانی کی نیت رکھیں، اور جب قربان کریں، جب آپ قربانی کرنے لگیں، جب آپ گلے پر چھری پھیرنے لگیں تو حضرات محترم دل میں یہی نیت و جذبہ رکھیں، مولا تیری توفیق و تیری عطا سے آج میں تیری راہ میں یہ جانور کی شکل میں مولا یہ قربانی پیش کر رہا ہوں جو تیرے خلیل ابراہیم اور تیرے حبیب سرکار مدینہ علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے، ان کو ادا کر رہا ہوں۔ مولا تو اس کو میری طرف سے قبول فرما، اور اگر کل کو مولا دین کے لیے، عظمت قرآن کے لیے اور ناموس رسالت کے لیے میری جان کی ضرورت پڑے یا میرے اولاد کو قربان کرنے کی ضرورت پڑے تو مولا جس طرح یہ جانور قربان کر رہا ہوں میں بھی قربان ہو جاؤں گا، اپنی اولاد کو بھی قربان کر دوں گا۔ یہ نیت، یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ نیت، یہ جذبے کے ساتھ آپ قربانی دیں، انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب آپ کو دونوں جہاں میں ملے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ قربانی کے جانوروں کے بال، خر اور ان کے سینگ تمہارے لیے پلسرات پر سواری کا کام کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑی فضیلت ہے قربانی کی، بڑی فضیلت ہے قربانی کی، وقت کی قلت ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، بس یہ مسائل آپ کو بتا دوں کہ اب دیکھیے جن کا جانور ذبح ہو رہا ہے، مطلب گھر میں کئی لوگوں کی قربانی ہو رہی ہے ایک ساتھ، تو یہ بات آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنا ہے اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا ہے، اور جانور جب تک آپ کے پاس ہے اس کی پوری دیکھ ریکھ آپ کو کرنی ہے، دانے پانی کا، کھانے پینے کا اس کا انتظام آپ کو کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ارے 2 دن کے بعد تو اس کو ذبح ہی کرنا ہے، کھلا کے پلا کے کیا فائدہ، کھلانے سے اس کا کون سا ویٹ بڑھ جائے گا، اس کا گوشت کون سا اضافہ ہو جائے گا، نہیں، کوئی ایسی بات نہ کرے، بلکہ آپ اس کا بھرپور خیال رکھیں، نہ اس کے سامنے چھری کو تیز کریں، نہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کریں۔ اگر وہاں پر جگہ کی قلت ہے تو ایک کوئی پردہ ٹانگ دیں تاکہ جانور اس جانور کو ذبح ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکے، یا جانور دوسری جگہ بنا ہوا ہے تو اس کو وہیں رہنے دیں، ایک جانور ذبح ہونے کے بعد پھر دوسرے جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے کر کے آئیں۔ یہ تمام چیزوں کی طرف آپ توجہ فرمائیے گا۔ اور حضرات محترم ہر سال کی طرح امسال بھی دارالعلوم فیض رضا مرکز اہل سنت و جماعت کے زیر اہتمام چلنے والے ادارے دارالعلوم فیض رضا اور مدرسۃ البنات فاطمہ جان جو لڑکوں کے لیے بھی ہے اور ماشاءاللہ لڑکیوں کے لیے بھی یہ مدرسہ چل رہا ہے، اور الحمدللہ حضور شہباز دکن کی یہ یادگار ہے، حضور شہباز دکن کی یادگار ہے۔ حضور شہباز دکن نے یہ فیض کے دریے جاری فرمائے ہیں، نام بھی رکھا مدرسے کا فیض رضا۔ تو رضا کا فیض الحمدللہ اس ذریعے سے عطا ہو رہا تھا، عطا ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ عطا ہوتا رہے گا۔ تو الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد کے صحن میں جو میدان ہے اس میدان کو الحمدللہ تیار کیا گیا ہے، اور اب وہاں پر عمارت کا کام شروع ہو چکا ہے، سینٹرنگ کا کام چل رہا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد چھت بھی وہاں پر پڑ جائے گا۔ تو یہ تمام تر اخراجات ہیں، اور ان سارے اخراجات کو ہمیں اور آپ کو مل کر پورا کرنا ہے۔ تو الحمدللہ رمضان میں بھی آپ حضرات نے ساتھ دیا، اور اب عید قرباں کے موقع پر چرم قربانی کے ذریعے سے آپ حضرات مدرسے کی اعانت فرمائیں۔ اور میں یہ اپیل کرتا ہوں ساتھ ساتھ کہ چرم کی قیمت بہت زیادہ گھٹ گئی ہے پچھلے کچھ سالوں سے۔ بکرے کا چرم جو ہے کچے میں 10 روپے 15 روپے میں بک رہا ہے، بیل کا چرم 100 روپے 90 روپے 150 روپے تک بک رہا ہے۔ تو اس قدر قیمتیں گر چکی ہیں۔ تو میں اہل خیر حضرات سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جہاں آپ دارالعلوم فیض رضا کے لیے قربانی کا چرم عطا کر رہے ہیں وہیں پر آپ کچھ مالی رقم بھی آپ عطا فرمائیں اور مدرسے کو آپ مستحکم فرمائیں۔ حضرات محترم نماز عید کا اعلان تو آپ نے سن لیا ہے، اور الحمدللہ ہر سال کی طرح امسال بھی مرکز اہل سنت دارالعلوم فیض رضا کے لیے چرم قربانی اصول کرنے کے لیے آپ کے اپنے اپنے علاقوں میں مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ آپ حضرات چرم قربانی ضائع نہ کریں،
کچھ لوگوں نے کہا پھینک دو، دفنا دو، کچرے کی کنڈی پہ ڈال دو، نہیں، بلکہ آپ اس کا استعمال کریں صحیح طریقے سے، مستحق کو دیں یا پھر آپ خود استعمال کریں، اختیار ہے آپ کو۔ اگر آپ مدرسے کو دیں گے تو انشاءاللہ مدرسے کا اس سے کام ہوگا، مدد ہوگی مدرسے کی۔ تو آپ حضرات ان تمام باتوں کی طرف توجہ فرمائیے گا۔ اور دوستوں اور بزرگوں، جیسے کہ آپ نے سماعت کیا کہ آپ کے علاقوں میں مرکز اصول چرم قربانی قائم کیے جا رہے ہیں، تو بعض علاقوں میں پوسٹر چسپاں ہو چکے اور بعض علاقوں میں بھی پوسٹر نہیں چسپاں ہو پائے ہیں۔ تو پوسٹر تیار ہیں، اگر آپ اپنے علاقوں میں لگانے کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ عقیل رضا سے نماز کے بعد رابطہ کریں، انشاءاللہ پوسٹر آپ کے علاقے کے لیے آپ لے کر جائیں۔ اور ہر سال الحمدللہ عزیزم عقیل رضا سلمہ مشترکہ قربانی کا انتظام کرتے ہیں۔ اس سال بھی الحمدللہ مشترکہ قربانی کا انتظام رکھا گیا ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ خالص سنیوں کے لیے ہے، جس کو حضور شہباز دکن کی زبان میں کہا جائے TTS لوگوں کے لیے، ٹناٹن سنیوں کے لیے ہے الحمدللہ، کوئی غیر اس کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ تو آپ حضرات جو ہے اگر مشترکہ قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو عقیل رضا سے آپ رابطہ کریں۔ اور مراکز سے چرم قربانی مرکز اہل سنت لانے کے لیے اگر آپ حضرات کے پاس ٹاٹا ایس یا چھوٹی لیلینڈ یا DCM کوئی گاڑی اگر ہے اور آپ وہ مدرسے کے کام کے لیے آپ دینا چاہتے ہیں تو برائے کرم ہم سے آپ رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ ڈیزل کا خرچ مدرسے کی طرف سے دے دیا جائے گا۔ آپ کی گاڑی کے ذریعے سے چرم مراکز سے اٹھا کر کے مرکز اہل سنت پر لایا جائے گا، یہاں پر نمک لگانے کا انتظام رکھا گیا ہے۔ تو آپ برائے کرم اس جانبی توجہ فرمائیں، اور گاڑیوں کا انتظام جو ہے آپ اگر کروا دیں یا کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ جو حضرات سنت نہیں ادا کی وہ سنت ادا فرما دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔